وہ آ رہا ہے بیٹی۔ بوا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی لائبہ کے سر پہ گویا دھماکہ سا کر دیا۔ جوتے اتارتے ہاتھ یکدم ساکت ہو گئے، انتہائی بے چینی اور بے بس ہوتے ہاتھ یکدم رک گئے۔ بے اعتباری کسی کیفیت میں لائبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لائبہ کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دہشت، خوف کے سائے بخوبی نظر آ رہے تھے۔ بوا کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ لائبہ نے انتہائی دقتوں کے ساتھ جملہ پورا کیا۔ ہاں بیٹی، اب اس عمر میں کیا تم سے جھوٹ بولوں گی؟ بوا دل گرفتی سے گویا ہوئی۔ تو بوا اب ہمارا کیا ہوگا؟ لائبہ کے اعصاب اب جواب دینے لگے۔ گلابی چہرہ یکدم سرسوں کے پھول کی مانند زرد ہو گیا۔ بیٹی تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ تم خود کو اکیلا کیوں سمجھ رہی ہو؟ بوا لائبہ کی بدحواسی کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ انتہائی کھوکھلے انداز میں اسے تسلی دی۔ حالانکہ لائبہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ بوا خود تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، اسے کیا سہارا دیں گی؟ لائبہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ذہن کے دریچوں میں یہی سوال مستقل دستک دے رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ اچھا تم کھانا تو کھا لو، بوا نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ وہ کب آ رہا ہے؟ لائبہ نے بوا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اب بھوک اس کو لگ رہی تھی، بلکہ اس منحوس خبر کے ساتھ ہی اس کا چین، سکون، نیند سب اڑ چکے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ بوا کچھ رک سی گئیں۔ کیا کہہ رہا تھا بوا؟ لائبہ نے استفسار کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج رات کو اس کی وہ موآ کیا کہتے ہیں اسے؟ بوا نے کچھ سوچتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں ہوائی جہاز آئے گا۔ کیا آج رات کو ہی آ رہا ہے؟ لائبہ پر دوسری بجلی گری۔ بوا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لائبہ نے انتہائی احمقانہ مشورہ دیا۔ سخت ذہنی دباؤ میں وہ اول فول بولنے لگی۔ ارے باولی ہو گئی ہو تم، اس شہر میں ہمارا کدھر ٹھکانہ ہے؟ باہر نکلو تو قدم قدم پر بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ترنے والا سمجھ کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ انسان نما درندے جسم کی بوٹیوں کو نوچنے کی تگ و دو کریں گے۔ کم از کم اس چار دیواری میں تمہاری عزت تو محفوظ رہے گی۔ اور انا اور خودداری، لائبہ نے دل میں سوچا، لیکن انا اور خودداری عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، بلکہ جان بھی عزت کے لیے قربان ہے۔ لائبہ سوچتی چلی گئی، لیکن آنے والے وقت نے اسے انتہائی خوفزدہ کر دیا تھا۔ اچھا اب چلو کپڑے بدلو، ابھی کالج سے آئی ہو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بوا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیا۔ لائبہ وجاہت حسن اور سمن حسن کی اکلوتی اولاد تھی۔ وجاہت حسن کے بڑے بھائی عنایت حسن سمن کو پسند کرتے تھے، لیکن سمن نے اپنے دل میں وجاہت حسن کو بڑی شان سے بٹھا رکھا تھا، اور خود وجاہت حسن بھی سمن کو دیوانگی کی حد تک چاہتے تھے۔ وہ ان کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خالہ زاد بھی تھی۔ جب ستوت بیگم نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا اور عنایت حسن سے ان کی پسند پوچھی تو انہوں نے جھٹ سے سمن کا نام لے لیا۔ یہ سن کر وجاہت حسن کی ہستی ڈول گئی۔ وہ جسے بچپن سے چاہتے آئے تھے، ہزاروں بار تصور کی دنیا میں سمن کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، اب حقیقی دنیا میں انہیں اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا قطعی گوارا نہ تھا۔ اتنا دل گردہ وہ کہاں سے لاتے؟ اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر وجاہت حسن نے اپنے منہ میں کفر ڈال لیے، لیکن سمن یہ سن کر حتے سے اکڑ گئی۔ انہیں شروع سے ہی عنایت حسن پسند نہ تھے۔ ان کے انداز اعتبار سے وہ ہمیشہ چڑھتی تھی۔ چونکہ وہ اپنے باپ کی چہیتی تھی، والدہ حیات نہ تھیں، تو صاف لفظوں میں اپنی پسند اپنے باپ کو بتا دی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے صاف لفظوں میں ستوت بیگم کو اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش سے آگاہ کر دیا۔ ستوت بیگم کچھ پریشان ہوئی، کیونکہ بڑے بیٹے نے سمن کی خواہش کی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہوئی کہ سمن کا رجحان وجاہت کی طرف ہے تو بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دونوں صورتوں میں بہو تو انہی کی ہوگی۔ لیکن عنایت حسن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سمن کو پانے کی ضد سوار ہو گئی، اور یوں بالآخر ایک زبردست معرکہ کے بعد سمن وجاہت حسن کی زندگی میں بہار بن کر رنگ بکھیرنے چلی آئی۔ لیکن چونکہ بڑے ہونے کے ناطے ستوت بیگم کے شوہر نے مرتے وقت پاور آف اٹرنی عنایت حسن کے نام کر دی تھی، تو اس شادی کی پاداش میں عنایت حسن نے اپنے بھائی کو بزنس اور گھر سے بے دخل کر دیا۔ ستوت بیگم نے وجاہت حسن کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آئیں۔ سمن اور وجاہت دونوں بہت خوش تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ سمن کو ابھی خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ دفتر سے گھر آتے ہوئے ایک ٹرالر نے انتہائی بے رحمی سے وجاہت حسن کو کچل دیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف سمن کا وجود بیوگی کی چادر سے ڈھک گیا، بلکہ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اس کے ننھے سے ماتھے پر ہی یتیمی کا بھیانک کلنک بھی لگ گیا تھا۔ سمن اس صدمے سے بالکل گمسم ہو گئی۔ ان حالات میں ستوت بیگم نے بہت ہمت سے کام لیا۔ ایک طرف ان کا جوان بیٹا دنیا سے کوچ کر گیا تھا، تو دوسری طرف ان کی بہو اس صدمے سے بالکل ادمری ہو گئی تھی، اور اوپر سے وہ ننھی جان جو سمن کی کوکھ میں پل رہی تھی، جو ان کے بیٹے کی واحد نشانی تھی۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے سمن کو زندگی کی طرف دھکیلا، اور جب لائبہ کا جنم ہوا تو سمن اپنی یتیم بیٹی کو دیکھ کر اتنا روئی کہ ہسپتال میں موجود تمام عملے کی آنکھوں میں سمن کی طرف دیکھ کر آنسو ہوند آئے۔ ایک وہ دن تھا جب اچانک عنایت حسن چلے آئے اور ماں سے معافی مانگ کر دونوں کو گھر لے آئے، لیکن سمن کے ساتھ عنایت حسن اور ان کی بیوی کا سلوک انتہائی ناروا تھا۔ عنایت حسن نے بھی شادی کر لی تھی، اور ان کی بیگم فرح بیگم بھی امید سے تھی۔ انہوں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ مغرور تو پہلے ہی تھی، بچوں کے بعد مزید مغرور ہو گئی۔ فرح کا رویہ سمن کے ساتھ انتہائی حد تک امیز تھا، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ تھی کہ اس کے شوہر نے ان سے پہلے اس عورت کی طلب کی تھی جو لائبہ کی ماں تھی۔
ستوت بیگم اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سمن کا جلد سے جلد اسے عقد ہو جائے۔ نہ جانے انہیں وہم سا ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے اور شوہر کے پاس جلد ہی جانے والی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد بوا سے اس کا تذکرہ کیا اور انہوں نے جہانگیر شاہ کا رشتہ بتایا، جو رنڈوے اور ایک بچے کے باپ بھی تھے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی سمن کا نکاح جہانگیر شاہ سے ہو گیا، جو اچھی خاصی جائیداد کے مالک تھے۔ یہاں آ کر سمن کو محسوس ہوا کہ زندگی کو ابھی ان سے اور امتحان لینا مقصود ہے، اور وہ امتحان تھا شاہ میر، جو بمشکل 5 سال کا تھا، لیکن انتہائی خودسر اور بدتمیز۔ اس کے ماموں اور خالاؤں نے اس کے معصوم سے ذہن میں ستیلی ماں کا زہر اچھی طرح سے بھر دیا تھا۔ ستوت بیگم نے بوا کو بھی سمن کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا۔ شاہ میر کو لائبہ سے خاص قسم کی چڑ تھی۔ جب وہ اپنے پاپا کو لائبہ کے وہ کھلونے کپڑے لاتا دیکھتا یا اسے پیار کرتے دیکھتا تو اس کے اندر آگ سی لگ جاتی۔ وہ سمجھتا تھا کہ لائبہ اس کے پاپا کو اسے چھین رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ستوت بیگم بھی داغ مفارقت دے گئیں اور سمن کا یہ بھی سہارا ان سے چھن گیا۔ والد کا انتقال وجاہت حسن کے مرنے کے 3 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو یوں عالم سبات میں اجڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکے تھے۔ شاہ میر سمن کا تھوڑا بہت لحاظ کبھی کبھار کر لیا کرتا تھا، لیکن لائبہ کو تکلیف دے کر اسے بہت تسکین ملتی تھی۔ کبھی اس کو آدھی رات میں سوتے ہوئے سے جگا کر ڈراتا تھا تو کبھی ربڑ کی چھپکلی گرا دیا کرتا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ بارشوں کا سیزن تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ جاڑوں کی بارش ویسے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ شاہ میر نے لائبہ کو لان سے گیند اٹھا کر لانے کو کہا، لیکن وہ نیچے جانے کو قطعاً راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بارش سے بے تحاشا خوف آتا تھا۔ شاہ میر لائبہ کو کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ شو میں قسمت کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ شاہ میر نے طیش کے عالم میں لائبہ کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ پھسلن کی وجہ سے اور غیر متوقع دھکے سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماتھے سے بل بل خون بہنے لگا۔ کچھ لمحے کو اسے ندامت ہوئی، لیکن پاپا کو اور سمن آنٹی کو اندر آتے دیکھ کر اور پاپا کو لائبہ کی جانب بھاگتے دیکھ کر وہ پھر سے بے حس بن گیا اور چپکے سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ماہ و سال تیزی سے بدلنے لگے۔ جہانگیر شاہ اور سمن ایک ٹریفک کے حادثے میں انتقال کر گئے اور لائبہ اس بے رحم دنیا میں یک تنہا شاہ میر کی اذیت اور نفرت برداشت کرنے کے لیے رہ گئی۔ 13 سال پہلے شاہ میر آسٹریلیا اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ لائبہ سے کہہ گیا تھا کہ جب میں واپس آؤں تو اس گھر میں تمہارا وجود نہ ہو۔ اس وقت وہ صرف 15 سال کی تھی، لیکن زندگی کے نشیب و فراز نے اسے وقت سے پہلے خاصا میچور بنا دیا تھا۔ وہ شاہ میر کی بات کا مفہوم جان گئی تھی اور آج وہ آ رہا تھا اور اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اور بیٹا شاہ میر، تمہارے ماموں اور ان کے بچے وغیرہ سب ٹھیک ہیں؟ رات کھانے کی میز پر بوا شاہ میر سے خیریت دریافت کر رہی تھی۔ شاہ میر کے لیے انہوں نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ وہ انتہائی مختصر جواب دے رہا تھا۔ لائبہ کو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ کھانے کی میز پر بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے کھڑکی کی اوٹ سے شاہ میر کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شکل و صورت کا تو وہ پہلے بھی اچھا تھا، لیکن اتنے عرصے مغرب میں رہنے کے بعد وہ خاصا صحت مند اور ہینڈسم ہو گیا تھا، لیکن انداز وہی مغرورانہ اور تنفرانہ تھا۔ لائبہ ایک بار پھر خوف کے آکٹوپس میں جگڑنے لگی۔ سارا دن کالج میں وہ ذہنی طور پر غیر حاضر رہی۔ کیا بات ہے لائبہ، کچھ ڈسٹرب ہو؟ رابعہ نے اسے استفسار کیا۔ رابعہ اس کی واحد سہیلی تھی جو اس کے قریب تھی، لیکن لائبہ نے کبھی بھی اس سے ذاتی باتیں شیئر نہیں کی تھیں۔ وہ اپنی کمزوریاں سب کے سامنے دشت اسباب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لائبہ چونک گئی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کر لو، رابعہ پوچھنے لگی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کر لو، رابعہ نے خلوص سے کہا۔ لائبہ کا دل چاہا کہ اس کے گلے لگ کر وہ اپنی ساری قطع سنا ڈالے، لیکن اس نے اپنے آپ کو باز رکھا کہ پتہ نہیں رابعہ اس کے بارے میں کیا سوچے۔ اصل میں وہ بوا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے جلدی جلدی بہانہ بنایا، چلو گھر چلتے ہیں ورنہ بس نہیں ملے گی۔ لائبہ اسے تیزی سے کہتی گیٹ کے باہر لے گئی۔ گیٹ کے باہر آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سامنے رابعہ کا نظر باز چچورا بھائی بائک لیے انتہائی عامیانہ انداز سے کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ایک ادا سے مسکرایا۔ لائبہ کی جان جل گئی۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ رابعہ سے اس کی شکایت کر دے، لیکن پھر وہی سوچ آڑے آتی کہ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں۔ اچھا رابعہ، میری بس آ گئی، خدا حافظ۔ وہ تیزی سے بس کی جانب چل دی۔ بہت دنوں بعد وہ شام کو لان میں آئی تھی، کیونکہ اس نے ابھی شاہ میر کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں، وہ انتہائی ریلیکس انداز میں کین کی کرسی میں بیٹھ کر اپنی من پسند کتاب میں حسب معمول گم ہو گئی۔ شاہ میر جو اپنا موبائل ٹیبل پر بھول آیا تھا لینے آیا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ پیلے اور لائٹ اورنج کے امتزاج کے سوٹ میں ڈھیلی سی بالوں کی چوٹی بنائے وہ کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ مان کسی احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ شاہ میر بھی کچھ کنفیوژن کا شکار تھا۔ کون ہو تم؟ شاہ میر نے ذرا سختی سے پوچھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ او ہو، آئی سی، اس نے ہون سیٹی کے انداز میں بنایا، تو آپ مس لائبہ ہیں؟ شاہ میر نے زور دے کر کہا۔ جی السلام علیکم۔ لائبہ نے تھوک نکلتے سلام جھاڑا۔ تو آپ یہاں ابھی تک موجود ہیں؟ انتہائی غیر متوقع طور پر یہ الفاظ ابھرے۔ توہین و اہانت کے احساس سے اس سے نگاہ اٹھانا دوبر ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ پیوند زمین ہو جائے۔
دیکھیے شامر صاحب، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھینک کر اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کیا۔ دراصل اگلے لمحے وہ ششد رہ گئی۔ شامیر نہ جانے کب کا جا چکا تھا۔ یکدم وہ کرسی پر ڈھیسی گئی اور لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ اس کے ذہن کے پردے پر شامیر کا ماضی کا رویہ جھلملانے لگا اور ہاتھ بے اختیار ماتھے پر چلا گیا جہاں اب تک اس کی چوٹ کا نشان باقی تھا جو سیڑھیوں سے دھکا دے کر اسے لگی تھی۔ ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی، سوتی راتوں میں جاگی سی گنگناہٹ کی آواز نے یکدم لائبہ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی۔ اسے چونک کر وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ یہ آواز بلا شبہ شامیر کی تھی۔ لائبہ پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ اس وقت گانا کیوں گا رہا ہے۔ تو جیسے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کھڑکی کی جھری سے جھانکا تو وہ چکا کر رہ گئی۔ شامیر مہکتے لڑکھڑاتے قدموں سے نیند کی کیفیت میں اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ اسے اس طرح لڑکھڑاتے دیکھ کر لائبہ انتہائی حواس باختہ ہو گئی۔ اگر وہ مغربی طرز زندگی گزارنے کا عادی ہے تو وہ یہاں خطرے میں ہے۔ مجھ سے تو وہ شدید نفرت کرتا ہے۔ میں کیا کروں میرے مولا، مجھے راستہ بتا دے۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ رات بھر رونے اور جاگنے کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اسے سوچا شامیر اس وقت سو رہا ہوگا، جلدی سے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہاتھوں سے بال درست کرتی ہوئی نیچے کچن میں آئی۔ بوا اس وقت دعاؤں وظیفوں میں مصروف ہوتی تھی۔ ابھی چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ فون کی بیل گنگنا اٹھی۔ اس نے نظر انداز کر دیا لیکن بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ناچار انتہائی خوف کے عالم میں اس نے فون اٹھایا۔ کون ہو؟ انتہائی دلکش نسوانی آواز ابھری۔ جی فرمائیے، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کر کے پوچھا۔ شامیر سے بات کرائیے۔ دیکھیے وہ بھی اپنے روم سے باہر۔ مان کسی نے پیچھے سے ریسیور جھپڑ لیا۔ اس کے بالکل پیچھے شامیر کھڑا تھا۔ اگر وہ اس کی جانب پلٹتی تو ضرور ٹکرا جاتی۔ کس سے پوچھ کر تم نے میرا فون ریسیو کیا؟ وہ سام کی مانند پھنکارا۔ ہنی ڈارلنگ، میں بعد میں فون کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون کریڈل پر رکھا۔ لائبہ نے بھاگنا چاہا لیکن سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ انتہائی سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب اس کا چہرہ کیا۔ اب براہ راست وہ اس کی گلابی گلابی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا، بولو، جواب دو، گونگی ہو کیا؟ اسٹوپڈ گرل، وہ دہاڑا۔ جی وہ میں فون کی بیل سن کر شٹ اپ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ آئندہ میرے معاملات میں دیکھیے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا فون ہے۔ نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے در آئی کہ لائبہ نے فوراً بول دیا اور اب کہہ کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے اسے چند ثانیے دیکھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ لائبہ کی سمجھ میں اس کی بے موقع ہنسی نہیں آئی۔ مس لائبہ، یہ میرا گھر ہے، میرا فون ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ انتہائی طنزیہ اور ذہن میں بجھے الفاظ تھے جس نے اس کی رگوں میں دوڑتے سرخ خون کو بھی نیلا کر دیا تھا۔ وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اف میرے خدا، اتنی ذلت سے بہتر تھا کہ مجھے موت ہی آ جاتی۔ وہ آندھی طوفان کی مانند آیا اور چلا بھی گیا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی ذلات کے ہاتھوں۔ ذلت کی موت سے بہتر ہے کہ میں تایا کے پاس چلی جاؤں۔ لیکن وہ پھر سے کمزور پڑ گئی۔ وہ 2-3 بار تایا کے گھر گئی تھی لیکن ان کا رویہ بہت حقارت آمیز ہوتا تھا اور آخری مرتبہ تو تائی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہاں کا رخ نہ کرے کیونکہ بقول ان کے لائبہ ان کے لائق و فائق بیٹے تائی کی نظر میں کو رجحانے آتی ہے جو اس سے 6 مہینے چھوٹا بھی تھا۔ اس گھنونے الزام کو سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ یہاں بھی نہیں آئے گی۔ اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سنو لائبہ، پلیز میری بات سن لو۔ کالج کی چھٹی کے وقت جب وہ بس کا انتظار کر رہی تھی تو رابعہ کا نظر باز بھائی حارث اس کے قریب چلا آیا۔ آج رابعہ نے چھٹی کی تھی اور اس موقع کا اس کے بھائی نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ لائبہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھ کر اندر سے بری طرح ڈر گئی لیکن باہر سے مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی۔ مسٹر حارث، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے مخاطب ہونے کی؟ اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میرے دل نے، میرے پیار نے، تمہارے معصوم حسن نے مجھ میں۔ شٹ اپ۔ اس قسم کی عامیانہ گفتگو سن کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ دیکھو لائبہ، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور فوراً قریب سے گزرتے ہوئے رکشے کو دیکھ کر روکا اور فوراً بیٹھ گئی۔ حارث ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لائبہ کی بہت بری حالت تھی۔ اسے حارث سے ڈر لگنے لگا تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ صرف اس کو گھورتا تھا اور مسکرایا کرتا تھا لیکن آج اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے اسے مخاطب بھی کر لیا۔ اس نے سوچا کہ بوا کو بتا دے لیکن خود ہی ارادہ تک کر دیا۔ وہ پریشان ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اب تو امتحان ہونے والے ہیں، کالج ختم ہو جائے گا تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ موسم رات سے ہی ابرآلود تھا لیکن صبح کو ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی۔ لائبہ کا آج پیپر تھا، اسے ہر صورت سینٹر جانا تھا۔ بوا بول رہی ہیں کہ بارش ہو جائے گی تو کیسے آئے گی؟ لائبہ بوا کو تسلی دے رہی تھی لیکن خود اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر واقعی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور تو اور رابعہ کا سینٹر بھی کسی دوسرے کالج میں پڑا تھا اور بالآخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ واپسی میں تیز بارش ہو گئی اور اب اسٹاپ پہ کھڑی وہ انتہائی حواس باختہ ہو رہی تھی اور اس وقت اس کی گھبراہٹ 2 چند ہو گئی جب حارث گاڑی لے کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ آؤ لائبہ، تمہیں گھر چھوڑ دوں، مجھے رابعہ کو بھی لینا ہے۔ حارث نے یہ جملہ اس کی تسلی کے لیے بولا تاکہ وہ گاڑی میں بھی بیٹھ جائے۔ حالانکہ رابعہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ پلیز مجھے پریشان مت کریں، وہ رو دینے کو تھی۔ اسٹاپ پر کھڑے اکا دکا لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹینا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے شامیر کی نظر اچانک لائبہ پر پڑی جو خوف زدہ ہی نہیں لگ رہی تھی۔
گیلے کپڑے بار بار بدن سے ہٹا رہی تھی، وائٹ مارگلا میں بیٹھے کسی شخص سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شامیر کو نہ چاہتے ہوئے تجسس ہوا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ کچھ سوچ کر شامیر نے بھی لائبہ کے قریب گاڑی روک دی۔ ٹینا نے نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ شامیر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لائبہ نے اچھل کر پیچھے دیکھا تو بلیک گاڑی اور اس میں بیٹھے شامیر کو دیکھ کر اسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ میری قسمت اتنی خراب کیوں ہے؟ لائبہ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ حارث نے شامیر کی باروب شخصیت کو دیکھا تو موقع کی نزاکت جان کر فوراً یہ جا وہ جا اسے جاتا دیکھ کر لائبہ کی رکی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ میں چلی جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے اس نے شامیر کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی جانب نگاہ کی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ اور ریڈ پینٹ پہنے، اوپر سے اتنا بڑا گلا جس میں اندرونی خد و خال بخوبی نظر آ رہے تھے۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اب کی بار وہ تہمکارانہ لہجے میں بولا۔ ناچار موسم اور اپنی حالت اور شامیر کے خوف سے وہ بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ہیٹر کی گرماہٹ سے اسے سکون سا ہوا۔ شامیر اس لڑکی سے باتوں میں مہو ہو کر اس کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اسے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ سامنے پڑی تو کنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی شامیر کے کندھے سے چپکی ہوئی تھی۔ لائبہ کو آج اندازہ ہو رہا تھا کہ شرم سے گڑ جانے کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گاڑی سے غائب ہو جائے۔ ایسا قابل اعتراض سین، وہ بھی بالکل سامنے، دیکھنا بہت مشکل تجربہ تھا۔ موصوفہ بالکل چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لائبہ نے پورا دھیان باہر کی طرف لگا دیا۔ لائبہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ بیک مرر سے شامیر اس کی حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہا تھا، جس کے ماتھے پر باوجود سردی کے پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے، جس کو اس نے اپنی ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ ہیلو ماموں، میں ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جلدی آؤں گا، بس ابھی کچھ کام اور باقی ہے۔ شامیر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ جب موبائل پر اس کے ماموں کا فون آیا۔ جی، اس گھر کا بھی بندوبست کر کے آؤں گا۔ لائبہ شامیر کی موجودگی میں کمرے سے نہیں نکلتی تھی، لیکن آج مجبوری میں باہر آئی تھی کیونکہ بوا کو کچھ دنوں سے کھانسی ہو رہی تھی اور وہ انہیں دوائی کھلانے آئی تھی۔ بوا دوائی کھانے کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھی اور لائبہ کو ہزاروں منتیں کر کے انہیں دوائی کھلانی پڑتی تھی۔ بوا کی طرف جاتے ہوئے گھر کے نام پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ تو کیا شامیر یہ گھر بیچ دے گا؟ لائبہ انتہائی پریشان ہو گئی۔ مجھے جلد سے جلد جاب تلاش کر لینی چاہیے تاکہ جب یہ ہمیں گھر سے نکالے تو ہم دونوں کو کوئی چھت میسر آ جائے۔ لائبہ سوچتی چلی گئی، بوا میں اس کو جتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ تو بہت مشکل ہے۔ لان کی طرف شامیر کے قدم رک سے گئے۔ لائبہ بوا سے نہ جانے کس کام کا ذکر کر رہی تھی، لیکن بوا مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ تم یہ سب چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں بوا، جب وہ اس گھر کو… باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے شامیر کھڑا تھا جس کے چہرے پہ بہت عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ شامیر تیزی سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو لائبہ حسن، تمہارے متعلق جو سنا تھا اسے بڑھ کر پایا۔ شامیر کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتا ہوا سوچے جا رہا تھا۔ رابعہ پلیز سمجھنے کی کوشش۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم میری شادی میں اگر نہیں آئی تو میں تم سے بھی بات نہیں کروں گی۔ پلیز رابعہ ناراض مت ہو۔ آج رابعہ اسے اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی لیکن لائبہ آنے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ دیکھو ڈرائیور تمہیں چھوڑ بھی دے گا اور لے بھی آئے گا، بس اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اوکے؟ اس نے لائبہ کے تمام بہانے مسترد کر دیے۔ لائبہ صرف حارث کی وجہ سے شادی میں آنے سے انکار کر رہی تھی۔ بوا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے شادی میں ضرور بھیجیں گی۔ رابعہ نے بوا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسے ہاں کرتے ہی بن پڑی۔ رابعہ کی شادی میں جانے کے لیے وہ نک سے تیار ہوئی۔ اتنے عرصے بعد وہ کسی کی شادی میں جا رہی تھی اور شادی اس کی اکلوتی اور پیاری سہیلی کی تھی۔ آف وائٹ شفون کے سوٹ میں چھوٹے چھوٹے گولڈن اور سلور ستارے اور موتی کا نفیسہ کام تھا۔ ہاتھوں اور کانوں میں اس نے بیلے کے گجے پہنے ہوئے تھے، البتہ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی باندھی تھی۔ ہلکے پنک کلر کے میک اپ میں، اونچی ہیل والی سینڈل میں وہ بہت منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ آئینے میں جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو خود ہی حیران رہ گئی۔ بوا نے بھی اس کی خوب بلائیں لیں۔ ڈرائیور نے ہارن دیا تو وہ خداحافظ کہتی ہوئی رابعہ کا تحفہ اٹھا کر چلی گئی۔ شادی ہال میں رنگ و بو کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ وہ راستہ بناتی ہوئی برائڈل روم کی جانب چلی گئی۔ رابعہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے گلے لگا کر اسے مبارکباد دی اور تحفہ پکڑایا جسے اس نے تھینک یو کہہ کر لے لیا۔ رابعہ نے بھی آج اس کی بہت تعریف کی۔ وہ شرما گئی۔ اچانک نکاح کا شور اٹھا تو کمرے میں اس کے گھر والے اور لوگ بھی آ گئے تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور نسبتاً خالی گوشے میں بیٹھ گئی۔ حارث کسی کو ہدایت دیتا ہوا آ رہا تھا۔ لائبہ کو دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اتنا بھرپور حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حارث کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی لیکن لائبہ کی طرح کوئی خوبصورت اور معصوم نہیں تھی۔ او لائبہ، شکر ہے تم آئی۔ لائبہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ حارث کو اپنی جانب دیکھتے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک تھی، جیسے شکار کی کسی شکاری کو دیکھ لے۔ حارث یہاں آؤ، کسی نے اسے آواز دی تو وہ برے منہ سے ابھی آتا ہوں کہتا ہوا پلٹا، پھر یکدم مڑ کر بولا آج تم سے بہت سی باتیں ہوں گی، وہ زومانی لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا۔ لائبہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ حارث کے تیور دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ رابعہ کے پاس آئی جہاں عورتوں اور بچوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے رابعہ کو متوجہ کیا۔ پلیز رابی، مجھے گھر چھوڑوا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رابعہ بھی لائبہ کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا لائبہ، بس ذرا تھکن ہو رہی ہے۔
بوا بھی اکیلی ہوں گی، کبھی اکیلے چھوڑا نہیں ہے میں نے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تم پلیز ڈرائیور سے کہہ دو کہ مجھے چھوڑا ہے۔ اوے سونی، جاؤ ماما سے کہو کہ دین محمد سے کہہ کر لائبہ کو اس کے گھر چھڑوا دیں، اس نے کسی بچی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی لائبہ کے لیے موت کا فرمان لے کر آئی۔ کیا حارث بھائی کہہ رہے ہیں کہ دین محمد کام سے گیا ہے، میں لائبہ کو چھوڑ دوں گا؟ لائبہ سن سی رہ گئی، پھر بڑی دقتوں سے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، نہیں رابعہ، میں گھر پر فون کر کے اپنے کزن سے کہہ دیتی ہوں، وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ کیا میں تمہارا موبائل استعمال؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ رابعہ نے فوراً موبائل اسے تھما دیا۔ شامیر انتہائی عجلت میں نکل رہا تھا جب لاؤنج کا فون بج اٹھا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، انتہائی بیزاری سے ہیلو کہا۔ ہیلو، میں لائبہ بات کر رہی ہوں۔ ماؤتھ پیس سے لائبہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ لائبہ اس وقت کہاں سے بات کر رہی تھی؟ شامیر نے گھڑی دیکھی جو 11 بجا رہی تھی۔ بولیے، کیا کہنا ہے؟ شامیر نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا۔ لائبہ کی ہمت جواب دینے لگی، لیکن وہ اپنی عزت کی بقا کے لیے ایک بار پھر ڈھیٹ بن گئی۔ سنیے، میں اپنی دوست کی شادی میں آئی ہوں، اب آنے کا پرابلم ہو رہا ہے، پلیز بوا سے کہہ دیں کہ مجھے لینے آ جائے۔ وہ گویا ہوئی۔ بوا لینے آ جائیں؟ شامیر حیران سا ہوا۔ بوا تو سبزی لینے تک باہر نہیں جاتی، آپ کو کیسے لینے آئیں؟ جی وہ مجبوری ہے، لائبہ بیچارگی سے بولی۔ اچھا ایڈریس بتائیے۔ اس نے جلدی جلدی ایڈریس بتایا۔ میں آ رہا ہوں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ لائبہ رابعہ کو خداحافظ کہہ کر باہر آئی اور انتہائی محتاط انداز میں نظروں کو دوڑایا۔ حارث کسی ویٹر کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ بہت احتیاط سے باہر کی جانب چل دی کہ حارث کی نظر اس پر نہ پڑے۔ دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتی ہوئی وہ باہر تک آ گئی اور انتہائی بے چینی سے شامیر کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس کے دل نے سوال کیا، میں شامیر پر کیسے بھروسہ کر رہی ہوں؟ نہیں، شامیر حارث جیسا نہیں ہے، میں اس کے گھر اتنے دن سے ہوں، لیکن اس نے حارث جیسی گھٹیا حرکتیں مجھ سے چھپ کر یہاں آ گئی ہو۔ حارث کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ دیکھو لائبہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں واقعی۔ تیز ہارن کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا اور شامیر کو بیٹھے دیکھ کر اس نے سر پر دوڑ لگا دی۔ شامیر انتہائی عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لائبہ فوراً فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ حارث شامیر کے اس طرح گھورنے سے فوراً اندر چلا گیا۔ حارث کو غائب ہوتے دیکھ کر لائبہ کی جان میں جان آئی۔ اسے لگا کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ یکدم کچھ یاد آنے پر اسے شامیر کی طرف دیکھا تو خفیف سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری شامیر صاحب، آپ کو زحمت۔ اپنے حسن کی نمائش کرنے کا بہت شوق ہے، انتہائی سرد لہجے میں الفاظ ادا ہوئے۔ جی؟ لائبہ کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں پوری طرح پھٹ گئی۔ اس وقت وہ واقعی قاتل لگ رہی تھی۔ شامیر کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا، پھر کچھ کہے بنا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لائبہ کے وجود میں نامعلوم سی تکن اترتی چلی گئی۔ کیا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اپنی تفریح کر رہا ہے؟ شامیر کے منہ سے انتہائی غیر متوقع الفاظ سن کر چکرا سی گئی۔ پلیز شامیر صاحب، مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیجیے، وہ انتہائی عاجزی سے بولی۔ اس وقت اس کے چہرے پر اتنی بے بسی اور قرب تھا کہ شامیر کچھ اور کہتے کہتے رک گیا۔ شامیر صاحب، میں ایسے انسان سے شادی کرنا تو دور کی بات، اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، لائبہ آہستگی سے بولی۔ لیکن وہ تو کافی پیسے والا ہے، شامیر نے نہ جانے کیوں کہا۔ نہیں شامیر صاحب، صرف پیسے سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میں شرافت کو ہمیشہ اولویت دیتی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس وقت آپ نے میری بہت بڑی مدد کی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ گیٹ پر اترتے ہوئے وہ فوراً اندر چلی گئی۔ شامیر اس کے اتنے سخت لہجے سے الجھ سا گیا۔ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے جو میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، شامیر مستقل سوچے جا رہا تھا۔ لائبہ کے مہم الفاظ جو اسے باور کرا رہے تھے وہ اس کے لیے غیر یقینی تھا۔ کیا تو وہ اپنے کام ہو جانے کو بےتاب تھی، اور کیا اب اس کے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں آ رہا تھا؟ آخر کار وہ تھک کر بیڈ پر ڈھہ گیا اور آنکھیں موند لیں، پھر یکدم اپنے بیڈ پر سے اس طرح اچھل کر اٹھا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ واٹ نان سینس، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک بار پھر اپنی آنکھیں موندیں تو گھبرا کر کھول لیں۔ اوکے شامیر، ریلیکس، اور اپنے آپ سے کہتا ہوا فریج کی طرف گیا اور 2 گلاس پانی پی کر ریلیکس ہو کر دوبارہ بستر پر آ لیٹا اور بڑے اطمینان سے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ واٹ از دس، وہ اچانک چیخ پڑا۔ نہ جانے آنکھیں بند کرتے لائبہ کا جھلملاتا سراپا کیوں نظر آ رہا تھا۔ شامیر نے اپنے بزنس کی باتیں سوچنا شروع کر دی اور سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ تقریباً دن کے 12 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے بستر پر پڑا رہا۔ مان اس کو موبائل گنگنا اٹھا، اس کے اسسٹنٹ کا فون تھا۔ اوکے امتیاز، میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بوا سبزی کاٹ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں لائبہ کو ڈھونڈنے لگی اور بے ساختہ وہ بوا سے پوچھ بیٹھا، بوا یہ لائبہ کہاں ہے؟ بوا تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ ارے کیا بتاؤں بیٹا، میری تو کوئی بات نہیں سنتی یہ لڑکی، اتنا منع کیا کہ اپنی ضد چھوڑ دے لیکن نہیں، وہ تو سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے اسے حاصل کرنے میں۔ شامیر کے کان یکدم کھڑے ہو گئے۔ کس چیز کا حاصل کرنے میں؟ اس اپنا لہجہ سرسری بنا کر کہا۔ ارے بھائی، نوکری حاصل کرنے کا بھوت سوار ہے۔ نوکری؟ شامیر بچکا کر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بوا؟ اور اس دن لان میں تو وہ انتہائی الجھن کا شکار ہو گیا۔ بیٹا شامیر، کیا تم یہ گھر بیچ رہے ہو؟ شامیر کو نرمی سے بات کرتے دیکھ کر بوا کو ہمت ہوئی تو پوچھ بیٹھی، گھر؟ نہیں، لیکن آپ سے کس نے کہا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔
بیٹا وہ لائبہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ماموں سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بھی ہچکچاتے ہوئے اسے پوری بات بتا دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر بکنے سے پہلے نوکری مل جائے تاکہ سر چھپانے کا آسرا تو ہو۔ شامیر یہ بات سن کر گمسم سا ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر فون کرنے لگا۔ شامیر کا رویہ اگرچہ لائبہ کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ اب جہاں وہ لائبہ کو دیکھتا تو خاموشی سے نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اب پہلے کی طرح وہ طنز و تحقیر کے ڈونگرے نہ برساتا تھا۔ لائبہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ آج صبح سے بوا کو تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر دوائیاں دے کر چلا گیا تھا لیکن رات کو بخار کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چونکہ دوپہر سے بارش بھی تیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ٹیلی فون بھی ڈیڈ پڑا تھا۔ شامیر بھی گھر پر نہیں آیا تھا۔ وہ بے قراری سے چلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹیرس میں آ کر بارش کی شدت کو دیکھتی تو کبھی بوا کا بخار چیک کرتی۔ اسلام آباد میں یہی مسئلہ تھا، آئے دن بارش ہوتی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ برابر والے بھٹی صاحب کو بلا لائے، شاید وہ بوا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ شامیر آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک دم اس کی جانب لپکی لیکن پھر اس کے ذہن میں وہی پرانا بچپن کا واقعہ تازہ ہو گیا جب شامیر نے انتہائی نفرت سے اسے سیڑھیوں سے دھکیلا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھمکا ہوا کچھ سوچ کر وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر پلٹی لیکن اس کا دل یک دم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا بازو شامیر کے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں قید تھا۔ شامیر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ لائبہ کا سانس گھٹنے لگا۔ تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ اس دن تو شامیر اپنے ہوش و حواس میں تھا لیکن آج یہ سوچ کر اسے سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ پہلے نفرت میں آ کر اس کو سیڑھیوں سے گرایا تھا اور اب نفرت میں آ کر لائبہ سوکھے پتے کی مانند کامنے لگی۔ پلیز شامیر مجھے چھوڑ دو، لائبہ ڈرتے بولی۔ شامیر چند لمحے اس کے اڑے اڑے بدحواس چہرے کو دیکھتا رہا پھر یک دم اسے چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ لائبہ اس کے اس اقدام پر حیران ہو گئی اور تھوڑی مطمئن بھی۔ وہ بوا کی طرف چلا گیا، وہ اس کے پیچھے آئی۔ سنیے، شامیر کے قدم رک گئے۔ وہ بوا کی طبیعت بہت خراب ہے اور ٹیلی فون بھی ڈیڈ پڑا ہے۔ ڈاکٹر، او ہو، ان کی طبیعت خراب ہے؟ وہ یک دم پریشان ہو گیا۔ لائبہ شامیر کا رد عمل دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ وہ موبائل پر کسی ڈاکٹر کو فوراً آنے کی تاکید کر رہا تھا، پھر سوئچ آف کر کے لائبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر وقاص آ رہے ہیں، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر مڑ گیا۔ لائبہ بھی اچھی خاصی بھیگ گئی تھی، کپڑے بدل کر بوا کے سرہانے جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے چھینکیں آنے لگی۔ ڈاکٹر وقاص کے ساتھ شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر وقاص نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد نمونیا کا اٹیک بتایا۔ اس تمام وقت میں لائبہ کو مسلسل چھینکیں آتی رہیں۔ ڈاکٹر انہیں بھی کوئی دوا دے دیں، لگتا ہے یہ بھی بیمار ہونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ شامیر کے نرم لہجے اور اپنے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ڈاکٹر وقاص ہنس دیے۔ یہ 2 گولیاں آپ ایک ساتھ لے لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ انہوں نے کسی دوائی کا پتہ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے سوں سوں کرتے ہوئے تھاما۔ نظر اٹھا کر شامیر کی جانب دیکھا تو اسے انتہائی دلچسپی سے اپنی جانب دیکھتا ہوا پایا۔ اس نے سٹپٹا کر نگاہیں نیچے کر لیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شامیر دوبارہ کمرے میں آ گیا اور بوا کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لائبہ کو سخت الجھن ہونے لگی۔ یہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جاتے؟ لائبہ دل میں بولی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف اسے پھر سے لپیٹنے لگا تھا۔ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں بوا کے پاس بیٹھی ہوں، آخر کار وہ کہہ گئی۔ شامیر نے قدر چونک کر اسے دیکھا، وہ اسے کچھ کھویا کھویا سا لگا۔ تم بھی مطمئن ہو کر سو جاؤ، بوا ٹھیک ہیں، اب صبح ہی اٹھیں گی، وہ نرمی سے کہتا ہوا اٹھا۔ لائبہ کے اوپر حیرت و استعجاب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ شامیر کو ہوا کیا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد بوا کافی بہتر ہو گئیں لیکن لائبہ نے اس بات کو بالآخر تسلیم کر لیا کہ شامیر نے کسی بھی موقع پر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی شرافت کی دل ہی دل میں قائل ہو گئی۔ اس دن وہی موصوفہ دندناتی ہوئی چلی آئیں۔ کپڑوں کا بھی وہی حال تھا جو اس دن تھا۔ لائبہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی دم شامیر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ او ہیلو شامیر، وہ ایک ادا سے اس کی جانب بڑھی۔ شامیر اسے اچانک دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا مصروف ہو آج کل؟ نہ فون پر بات کرتے ہو نہ ملتے ہو، میں نے سوچا تم سے خود ملائیں۔ وہ کافی بے تکلفی سے اس کا بازو پکڑے کہہ رہی تھی۔ شامیر نے بے ساختہ لائبہ کی جانب دیکھا، وہ بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تصادم اچانک ہوا تھا۔ لائبہ نے ہڑبڑا کر نگاہوں کا رخ ٹی وی کی جانب کر لیا۔ دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، شامیر اسے لے کر باہر چلا گیا۔ لائبہ نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ یک دم اسے اپنا وجود خالی خالی سا لگنے لگا۔ ڈھیروں اداسی اس کی رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ وہ کیوں چلا گیا؟ دل کے اس سوال سے وہ بری طرح چونک گئی۔ چلا گیا تو چلا گیا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی، پھر پوری توجہ ٹی وی کی جانب لگا دی لیکن کہیں کچھ چبھن سی تھی۔ رات کے دوسرے پہر اسے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے لاؤنج میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شامیر لاؤنج کے کارپیٹ پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ اسے یک دم بے تحاشا غصہ آیا۔ پانی پی کر آئی تو وہ ہنوز یوں ہی پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، نہ جانے کسی خیال کے تحت وہ رک گئی۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ یک دم اس کی نگاہ زمین پر پڑے گلدان کی طرف گئی۔ یہ تو ٹیبل پر تھا۔ کچھ سوچ کر وہ تیر کی تیزی سے اس کے قریب آئی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کی حالت دیکھ کر ششد رہ گئی۔ شامیر کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو اس کی شرٹ کے آستینوں اور گریبان میں جذب ہو رہا تھا۔
اور جسم بٹی کی مانے جل رہا تھا۔ او میرے خدا، اب کیا کروں؟ اس افتادات پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ بوا کو اٹھانا جو ہے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ان کی نیند بہت پکی تھی۔ وہ جلدی سے وہیں فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور ڈیٹول سے زخم صاف کر کے پٹی باندھی۔ شکر تھا کہ زخم اتنا گہرا نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پہ رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ میر ذرا سا کسمسایا۔ لائبہ کی اب جان میں جان آئی۔ اسے اٹھانے کے لیے وہ آہستہ آہستہ اسے آوازیں دینے لگی۔ شاہ میر نے بڑی دقتوں سے آنکھیں کھولیں تو لائبہ کو اپنی جانب جھکا ہوا پایا، جس کی شکل سے پریشانیاں یہاں تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر لائبہ نے فوراً پوچھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ لائبہ سمجھی کہ ابھی تک بے ہوشی کے زیر اثر ہے۔ چلیے پلیز اپنے روم میں چلیے۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ کیا وہ دھان پان سی لڑکی اور کیا وہ فولادی جسم؟ وہ اسے ایک انچ بھی نہ ہلا سکی۔ شاہ میر خود کوشش کر کے اٹھا۔ لائبہ نے اسے بھرپور سہارا دے کر بیڈ تک پہنچایا۔ اس تمام وقت میں وہ بے حال ہو گئی۔ بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈالا تب شاہ میر گویا ہوا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیسا آدمی ہوں، پھر بھی اتنی رات کو میرے کمرے میں آ کر میری سیوا کر رہی ہو؟ لائبہ مسکرا کر بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت کمزور اور بے بس ہیں۔ شاہ میر اس کی بچکانہ بات پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس جیسے شخص کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ وہ اس پھول جیسی لڑکی کو ایک لمحے میں زیر کر سکتا تھا۔ صبح ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں۔ میں صبح ہی ڈاکٹر کہتے کہتے لائبہ نے اس کی جانب دیکھا تو زبان تالو سے چپک گئی۔ شاہ میر اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، لیکن ان آنکھوں میں ہوس و بھوک نہیں تھی، بلکہ ایک احترام تھا، ایک انوکھا سے احساس تھا جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ پھر وہ سو نہ سکی۔ شاہ میر کی آنکھیں اسے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ صبح ڈاکٹر نے شاہ میر کو آ کر چیک کر لیا۔ اب وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ لائبہ کو بے سکون کر کے ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری اس میں اتر رہی تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ 2 دن بعد شاہ میر بھلا چنگا ہو گیا، لیکن لائبہ پر وہی کیفیت طاری رہی۔ بوا پرسوں رات کی فلائٹ ہے، میں آسٹریلیا واپس جا رہا ہوں۔ لائبہ جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی یکدم ساکت سی ہو گئی۔ دل کا اضطراب مزید بڑھ گیا۔ لیکن کیوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، وہ جا رہا ہے، میں یہی تو چاہتی تھی، لیکن یہ گھر لائبہ کے نام کر دیا اور یہ گھر کے کاغذات ہیں۔ یہ گھر لائبہ کا ہے۔ شاہ میر کی آخری بات پر وہ بچکا کر رہ گئی۔ انتہائی الجھی نگاہوں سے شاہ میر کو دیکھنے لگی۔ شاہ میر اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا ہے کیونکہ اس گھر پر آپ کا حق ہے، لیکن یہ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ بڑی دقتوں کے بعد وہ گویا ہوئی۔ بوا بھی بہت حیران تھیں۔ لائبہ، اس بات کا احساس مجھے کافی دیر میں ہوا کہ میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سمن موم کا میں گنہگار ہوں، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے ماموں اور خالہ نے سمن موم اور آپ کے خلاف میرے کچے اور کم عمر دماغ میں جو زہر انڈیلا تھا وہ بہت طاقتور تھا۔ بوا خاموشی سے اٹھ گئیں، کیونکہ یہ لائبہ اور شاہ میر کا ذاتی معاملہ تھا۔ مجھے آپ سے انتہائی نفرت ہونے لگی۔ میرے ماموں نے کہا کہ آپ پاپا کی محبت مجھ سے چھین لیں گی، اور میں تو ہمیشہ سے پیار کا بھوکا تھا۔ یہ بات مجھے قطعاً گوارا نہ ہوئی۔ بعد میں جب تھوڑا بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاپا ساری جائیداد آپ کے نام کر دیں گے، اور جب پاپا آپ کو ذرا سی بھی اہمیت دیتے تھے تو میں غصے سے پاگل ہو جاتا تھا۔ آج انکشافات کا دن تھا۔ لائبہ حیرت زدہ بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ان دونوں کی ڈیتھ کے بعد میں آسٹریلیا ماموں کے پاس چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں زندگی کا دوسرا رخ میں نے دیکھا۔ شاہ میر آہستگی سے دوبارہ گویا ہوا۔ والدین کی کمی کی بدولت میں کلبوں میں جانے لگا، اور لڑکیاں میری دولت اور پرسنالٹی کی وجہ سے خود ہی میرے قریب آ جاتیں۔ اس تمام عرصے میں آپ کو بالکل فراموش کر چکا تھا، اور اب بھی آپ اور یہ گھر مجھے یاد نہ آتے، اور میں وہاں یوں ہی برباد ہو رہا ہوتا۔ جب اچانک مجھے بزنس کے سلسلے میں پاکستان آنا پڑا، اور پھر خالہ اور ماموں نے مجھے بہت کچھ باور کرایا۔ وہ یکدم چپ ہو گیا۔ لائبہ کو آگے سننے کی بے چینی ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، شاہ میر ہچکچا کر بولا، لائبہ تمہیں پھنسانے اور الجھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تاکہ وہ تمہارے گھر اور جائیداد پر قبضہ کر سکے، اپنی ماں کی طرح۔ لائبہ نے انتہائی اذیت محسوس کر کے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ دیے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی روح کو کوئی تیز آلے سے کاٹ رہا ہے۔ لیکن لائبہ، شاہ میر دوبارہ بولا، لیکن جب میرا تم سے سامنا ہوا، وہ اچانک تم پر اتر آیا، تو پہلے پہل مجھے لگا کہ تم محض معصوم اور سادہ بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ تم بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی بے نیازی سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لائبہ کو شاہ میر کے الفاظ سخت برے لگے، لیکن اس دن میں چونک گیا جب کالج سے واپسی پر میں نے تمہیں لفٹ دی تھی، اور ٹینا کی حرکت پر تمہاری حالت غیر ہو گئی تھی، جو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ وہ سین یاد آتے ہی لائبہ ایک بار پھر شرم سے گڑنے لگی۔ اور اس رات جب تم نے فون کر کے کہا تھا کہ بوا کو بھیج دیں اور میں تمہیں لینے پہنچا، تو حارث کو اور تمہیں اکیلے کھڑے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، نہ جانے کیوں۔ پھر میں نے سوچا کہ حارث اچھا خاصا لڑکا ہے، شاید تم۔ لائبہ نے اسے انتہائی خوشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری لائبہ، لیکن میں اس وقت اپنے دل کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں برا تو لگ رہا ہوگا، لیکن یہی سچائی ہے، وہ ندامت سے بولا۔ اس دن لان میں تمہاری اور بوا کی ادھوری باتیں سنی تو سمجھا کہ تم یہ گھر حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن جب بوا نے بتایا کہ تم نوکری حاصل کرنے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہو
اور میرے تمام اندازے تمہارے لیے غلط ثابت ہوئے ہیں، تو یقین کرو لائبہ اس دن میں اپنی نگاہوں سے گر گیا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ اور پشیمان تھا۔ حارث کے مطابق تمہارے خیالات سن کر میں بہت کچھ سمجھ گیا اور پھر میں نے حارث کو ملنے کے لیے بلایا۔ حارث کو؟ مگر کیوں؟ لائبہ نے فوراً پوچھا۔ اس کو سبق سکھانے کے لیے، اور ایسا سبق سکھایا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ سن کر لائبہ کے اندر ٹھنڈک اتر گئی۔ کیا واقعی حارث کی غلیظ اور ناپاک نگاہوں سے شامیر نے اسے بچایا تھا؟ میں اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ تمہیں لڑکیوں سے قطعی مختلف ہو، جو دولت اور روشن مستقبل کی خاطر اپنی خودداری و انا کو گروی رکھ دیتی ہیں، اپنی نسوانیت کی قیمت لگاتی ہیں اور عزت و وقار کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیتی۔ ماموں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم اپنی ذہانت اور خود اعتمادی سے ضرور امپریس کرو گی، لیکن تم تو مجھ سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی، حالانکہ میں اتنا خوفناک تو نہیں ہوں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے بہت خائف رہتی ہو، کیونکہ تم ایک جلاد صرف دیو کے گھر میں جو رہ رہی تھی۔ یہ بات سن کر وہ خفیف سی ہو گئی۔ یہ بات اس نے تو بوا سے کہی تھی، اور پھر اس رات جب تم سیڑھیوں پہ بدحواسی کھڑی تھی، جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ سب بھی لے گئی۔ لائبہ اس انکشاف سے چکرا سی گئی۔ نہ جانے کب میرے دل نے تمہیں میری ضد کی آرزو بنا دیا، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو یقین کرو میں نے اس وقت سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ اور ٹینا کو؟ لائبہ کی زبان بے ساختہ پھسل گئی۔ فوراً اسے زبان دانتوں تلے دبا لی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شامیر کہکا مار کر ہنستا چلا گیا۔ ہاں، ٹینا سے بھی بدل گیا۔ ویسے میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا تو وہ خود مجھے… لائبہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لائبہ سمن موم بھی گریٹ تھیں۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں میری پرورش کی، لیکن یہ ان کی تھوڑے عرصے کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بے شک میں نے لڑکیوں سے دوستی رکھی، لیکن اخلاقی حدود کبھی پار نہیں کی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ لائبہ پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے قابل نہیں۔ لیکن خیر اس بات کے کہنے کا کیا فائدہ جب میں تمہارے قابل ہی نہیں ہوں۔ تم بہت اچھی ہو۔ لائبہ بے چین سی ہو گئی۔ دل کچھ سننے کی تمنا کرنے لگا۔ لائبہ ہمیشہ خوش رہنا، اور ہو سکے تو اس جلاد صفت کو معاف کر دینا۔ ان الفاظ نے لائبہ کے دل کو چھید ڈالا۔ اور یہ کاغذات تم رکھ لو، تمہیں سمن موم کی قسم ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا۔ مرد کو کبھی اتنا کمزور مت سمجھنا کہ ذرا سے بخار میں اس کی طاقت سلب ہو جائے، اور خاص طور پر میرے جیسے مرد کو۔ وہ مسکراتے ہوئے چلتا بنا۔ لائبہ اپنی جگہ کٹ سی گئی۔ میں کیا کروں؟ کیسے شامیر کو بتاؤں کہ میں بھی اسے… یہ خیال آتے ہی اسے شرم سی آ گئی کہ جا کے وہ شامیر سے کچھ کہتی۔ وہ بھی ایک نمبر کا جاہل اور بیوقوف ہے۔ مجھے احمق اور بیوقوف کہتا ہے اور خود نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ لائبہ بوا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹی تم شامیر کو روک لو۔ بوا کے منہ سے اس قدر غیر متوقع الفاظ سن کر لائبہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بوا؟ ہاں بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو اور وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ تم اسے روک لو۔ بوا کی بات سن کر اسے بے تحاشا شرم آ گئی۔ لیکن بوا… دیر مت کرو ورنہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی بیٹی۔ یہ سن کر وہ لرز گئی۔ رات کو وہ شامیر کے کمرے کی جانب گئی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر تو آ گئی، لیکن اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ عام نے سب پیکنگ کر لی۔ شامیر کو وہ کچھ کنفیوز لگی۔ شامیر اس کے سوال پر ایک دم بجھ سا گیا۔ ہوں۔ انتہائی مختصر جواب ملا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی چادر تن گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا چاند اور اس کی چاندنی بڑی بے قراری سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ شامیر کو جانے سے روک دے۔ کمرے کے در و دیوار خاموشی سے التجا کر رہے تھے، اور التجا تو شامیر کا ایک ایک انگ کر رہا تھا کہ صرف ایک بار وہ کہہ دے کہ شامیر مت جاؤ، میں تمہارے بنا ادھوری ہوں، مجھے مکمل کر دو، مجھے یوں مت چھوڑ کر جاؤ۔ اور یہاں لائبہ کو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے لائبہ، مجھے اب نکلنا چاہیے، شامیر نے مایوس ہو کر کہا۔ آسمان کے سینے میں چمکتے ستاروں کو لائبہ کی بزدلی پہ غصہ آنے لگا۔ شامیر، کیا آپ… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بولو لائبہ، شامیر نے اس کی ہمت باندھی۔ کیا آپ کا جانا بہت ضروری ہے؟ وہ جلدی سے کہہ گئی۔ شامیر کے اندر یکدم ٹھنڈک ہی ٹھنڈک پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اب شامیر ہلکا پھلکا ہو کر اسے تنگ کرنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ… ہاں کیا مطلب ہے؟ وہ شوق نگاہوں سے لائبہ کو تک رہا تھا۔ وہ دراصل بوا کہہ رہی تھیں آپ یہاں رک جائیں۔ بہت اٹک اٹک کر اس نے انتہائی بونگی سی تعویل پیش کی۔ اچھا، اس نے اچھا کو کافی لمبا کھینچا۔ تو پھر بوا کو مجھے روکنا چاہیے تھا۔ وہ اسے زج کر کے بہت لطف لے رہا تھا، اور لائبہ کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اچھا تو پھر آپ جائیں۔ حد ہو گئی، یہ سمجھ ہی نہیں رہے، باہر میں جائیں، لائبہ غصے سے دل ہی دل میں بولی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور قریب آ کر بولا، دل سے روک رہی ہو لائبہ؟ روانی میں بے اختیار سرہز بات میں ہلا دیا۔ پھر فوراً گھبرا بھی گئی۔ شامیر کو دیکھ کر اس کی ساری شرارت سمجھ آ گئی۔ آپ انتہائی خراب انسان ہیں، وہ برا مان کر بولی۔ شامیر زور سے ہنس پڑا۔ اچھا لیکن اب اس خراب انسان کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ بولو لائبہ، اس جلاد صفت دیو کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ وہ انتہائی محمول لہجے میں بولا۔ میں ذرا بوا کو دیکھ لوں۔ وہ بھاگنے لگی۔ لائبہ، تم نے میری زیادتیوں کو معاف تو کر دیا نا؟ شامیر سنجیدہ ہو گیا۔ اوف، معاف تو کر دیا، تبھی تو یہاں کھڑی ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا تو پھر مجھے یقین کر لینے دو۔ اور اچانک چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ لائبہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ارے کیا ہوا؟ شامیر یکدم معصوم بن گیا۔
پھر اس کے ماتھے پر لگے نشان کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ زخم میں نے تم کو لگایا تھا، اس پر مرہم لگا رہا ہوں۔ وہ اس پر تھوڑا جھکا، لائبہ نے اسے پوری طاقت سے دھکیلا۔ کیا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے، وہ یہ کہتی یہ جا وہ جا۔ شاہ میر زور سے ہنس دیا اور ٹیرس پر آ کر آسمان پر سجے چاند اور ستاروں کی کہکشاں کو دیکھنے لگا جو ان دونوں کے ملن میں خوشی سے جھوم رہے تھے، اور کمرے میں بیٹھی لائبہ اچھی طرح سے جان گئی کہ شاہ میر اس کی عزت کی اولین آرزو ہے۔